نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ آج پہلا لیسن ہے سورہ آل عمران کا، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس کا ترجمہ ہے الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اتارا تھا، اور قرآن بھی اسی نے اتارا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہے آج، تو میں اس کے لیسن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سورہ آل عمران کے بارے میں بات کروں گی۔ سورہ آل عمران جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی تیسرے نمبر کی سورہ ہے۔ سورہ آل عمران کا نزول کب ہوا؟ ٹھیک ہے، تو سورہ آل عمران جیسے کہ ہم نے پڑھی تھے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال میں نازل ہوئی تھی۔ زیادہ تر حصہ اس کا ہجرت کے دوسرے سال میں نازل ہوا تھا۔ تو سورہ آل عمران جو ہے وہ اس میں دو حصے ہیں اس کے نزول کا۔ جو اس کا ایک حصہ ہے وہ ہجرت کے تیسرے سال میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں جو اسٹارٹ کی آیات ہیں وہ دیر سے بعد میں نازل ہوئی ہیں، یہ تقریباً 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ تو 9 ہجری میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، اور ان کا مین مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں حجت بازی کریں گے اور اپنے دلائل سے آپ کو قائل کریں گے کہ ان کا جو ریلیجن ہے، ان کا جو دین ہے وہی صحیح دین ہے۔ تو اس وقت اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بڑا حصہ آیات کا نازل کیا تھا، تقریباً 70 آیات تک جو ہے وہ یہ سلسلہ چلے گا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اس زمانے میں، جو عیسائی لوگ تھے وہ اپنے عقائد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آیت 33 سے آیت 70 تک تقریباً اس وقت نازل ہوا تھا۔ تو یہ تو شان نزول ہے۔ اور جب جو آیات مسلمانوں سے ریلیٹڈ تھی جو 3 ہجری میں نازل ہوئی، تو اس میں زیادہ تر کیسے احکام آئے کہ چونکہ جنگ احد میں کافی صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو اب بیواؤں کے احکامات نازل ہوئے، یتیموں کے، بیکاز یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے جنگ احد کے بعد سے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اب بیواؤں سے کیسے معاملہ کرنا سکھاتا ہے اسلام، یتیموں سے کیسے سکھاتا ہے، تو اس کے بھی کچھ احکامات آئے۔ سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہیں، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے وہ 2 بادلوں اور 2 سایوں کی طرح یا 2 روشنیوں کی طرح نمودار ہوں گی قیامت کے دن،
اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے ان کی شفاعت کریں گی، ان کی طرف سے جھگڑیں گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سایہ کریں گی، جیسے قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے آل عمران اور البقرہ دو بادلوں، دو سایوں اور دو روشنیوں کی صورت میں ظاہر ہو کر جھگڑیں گی۔ تو یہ سورہ آل عمران کی فضیلت ہے۔ اب سورہ آل عمران جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہم نے جانا تھا کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت تھی، پھر سورہ بقرہ تھی۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اسٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ سورہ بقرہ سے سورہ آل عمران کا کیا تعلق ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے جو آخر میں دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جو جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو الضالین، مغضوب اور ضالین کے طریقے سے ہم نے اللہ کی پناہ مانگی تھی کہ اللہ ہمیں اس راستے سے بچانا۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا تھا اور مغضوب علیہ کی مثال کے طور پر یہودیوں کو پیش کیا تھا، کیونکہ یہودیوں کے بارے میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی 2 بار فرمایا کہ اللہ ان پر غضبناک ہوا، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور وجہ کیا بتائی گئی تھی کہ ان کو اتنا علم دیا گیا دین کا، ان کے اندر اتنے رسول نازل ہوئے جتنے کسی قوم پر نازل نہیں ہوئے۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ لا علمی میں گناہ کرتے تھے، بلکہ ان کو علم کے بعد انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہوا تھا ان پر۔ تو سورہ آل عمران میں الضالین کی تفصیل آئی ہے، یعنی جو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے کہا تھا ہمیں ضالین کے راستے سے بھی بچانا، تو ضالین کون ہوتا ہے؟ جو کہ پوری طرح سے علم نہیں حاصل کرتا، شکوک و شبہات میں رہتا ہے اور جہالت میں رہتا ہے، تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے ہدایت کے راستے سے۔ تو چونکہ نصارہ کے بارے میں یہ ہے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے درمیان ان کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، وہ ان کے تورات میں جو تبدیلیاں ہوئی تھی ان کو صحیح بتانے کے لیے آئے تھے، اور کچھ احکامات میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلیاں کی تھی۔ مگر نصارہ کا یہ تھا کہ اس کی عوام نے علم حاصل کرنے کی کبھی پرواہ نہیں کی، بس جو ان کے علماء نے ان کو بتا دیا اسی کے پیچھے رہے، تو علماء نے ان کو گمراہ کیا اور یہ گمراہ ہو گئے بغیر علم کے، جھوٹی تمناؤں میں رہ کر اپنے کہ ہمیں جنت، ہمارے لیے تو جنت تیار ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی ہے، صلیب پر چڑھ گئے، تو اب ہمیں جنت، اگر ہم صرف ان کو مان لیں گے تو ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ تو یہ علم کے بغیر گمراہ ہوئے، جھوٹی تمناؤں میں، جھوٹی آرزوؤں میں پڑ گئے، کیونکہ اپنے علماء کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے چلتے رہے۔ تو آل عمران کا یہ تعلق ہے۔ پھر آل عمران میں دیکھیں سورہ بقرہ میں آخر میں ہمیں اللہ نے ایک دعا سکھائی تھی جس میں ان میں تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ تو اس دعا کے آخری جملہ تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تو ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران میں کافروں پر غلبہ پانے کے لیے 4 طریقے بتائے، 4 تدبیریں بتائے مسلمانوں کو کہ تم اگر اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کر لو گے تو تمہیں کافروں پر غلبہ ہوگا۔ تو یہ تعلق ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا۔ پھر آل عمران کی جو ہے شروع کی جو آیات ہیں اس میں اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرتا ہے، اور اللہ ہی کے سامنے
ہمیں مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا حق بھی صرف اللہ کو ہی ہے، اسی لیے وہ الہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع میں یہ آیا ہے، اور اس کا ایک خاص مقصد جو ہے، اس لیے جیسے میں نے بتایا کہ اس میں زیادہ تر خطاب جو ہے اس سورہ میں عیسائیوں سے ہے، تو عیسائیوں کو، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، ان کو بھی الہ مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، تو ایک طرح سے ان کو بتایا جا رہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ایک واحد اللہ ہے تمہارا، جس کی عبادت تم کو کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، جیسا کہ ہم الف لام میم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات یعنی کہ یہ حروف جوڑ کے نہیں پڑھے جاتے بلکہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف کو الگ، لام کو الگ اور میم کو الگ، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بارے میں جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے جانا کہ ان کا صحیح معنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی معنی نہیں بتائے، تو ہم بھی اس پر پھر بحث نہیں کرتے، جس سے ہمیں بتایا گیا کہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔ الف پڑھنے کا 10 نیکیاں ہیں، لام پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، میم پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ پھر اللہ، 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 لا الہ، لا نہیں، الہ، الہ کوئی الہ۔ میں نے سورہ بقرہ میں آپ سے بتایا تھا کہ لا کے بعد جب جو لفظ آتا ہے اس کے آخری حرف پر فتح ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، مکمل نفی ہو جاتی ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، ٹھیک ہے، مکمل نفی ہے یہ۔ اللہ، مگر، ہوا، وہی۔ تو اللہ کی توحید سے بات شروع ہوئی ہے، پھر اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ الحی، الحی کیا ہوتا ہے؟ حیات سے ہے، حیات زندگی، الحی وہ جو زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر الحی آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ ہمیشگی کا اس میں معنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اللہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، شروع سے زندہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، ازل سے ابد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اسے موت نہیں، کوئی فنا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحی۔ پھر القیوم، القیوم کیا ہوتا ہے؟ یہ قام یقوم، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ القیوم جو ہے، قامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، کھڑا ہونا۔ قاف واو میم روٹ ورڈ جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا۔ تو قیوم جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی کہ معنی کی بہت زیادتی ہے، مبالغہ۔ ہم کہتے اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو خود بھی قائم ہے، ٹھیک ہے، قائم رہنے والی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کائنات کو قائم رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو کہ یہ کائنات اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور جب وہ چاہے گا تو فنا ہو جائے گی۔ قائم رہنے کے لیے دیکھیں، انسان کو کسی چیز کو قائم رہنے کے لیے اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کو خاص طریقے سے بنانا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم رکھنے کے لیے جو کچھ کرنا تھا، انتظامات، وہ اللہ ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین قائم ہے تو ہم اس پر چل پھر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے قیام کے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو تھام کے رکھا ہے ایک خاص جگہ پر۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ہماری زندگی کے لیے، ہمارے غذا کے لیے، بارش کا انتظام اور جو بھی ہماری
زمین سے اناج کا اگنا، یہ سب کچھ جانوروں کا پیدا کرنا، یہ سب کچھ اللہ نے کر کے رکھا ہے، اور سورج چاند ستاروں کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے۔ تو قیوم میں یہ سارے معنی ہیں کہ قیوم وہ ذات ہے جو کہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ باقی سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے کہ اللہ اس کو قائم رکھے، اس کے وجود کے لیے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں ہمارے وجود کے لیے۔ تو قیوم میں بہت ہی وسیع معنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات سے اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں وہ ذات ہی الہ ہو سکتی ہے، وہ ذات ہی عبادت کے قابل ہو سکتی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، جس کی یہ خصوصیات ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور جو خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر عیسائیوں کے وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے دین کے بارے میں، تو اللہ کی وہ صفات بتائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی نفی بھی ملتی ہے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود عیسائی بھی جانتے تھے کہ ان کی ماں تھی، وہ ماں کے پیٹ میں ان کی تخلیق شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جس انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں شروع ہوئی اور چاہے ان کے باپ نہیں تھا، اللہ نے ان کو معجزے سے پیدا کیا، کلمہ کن سے پیدا کیا تھا، لیکن جو انسان محتاج تھا کہ وہ ماں کے رحم میں رہے اور پھر اس کی پیدائش ہو، پھر اس کو موت بھی آئے گی، اور جیسے بقول عیسائی لوگوں کے ان کو تو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ ان کو موت آ گئی۔ تو جس کے بارے میں تم یہ سب کچھ جانتے ہو کہ وہ خود بھی شروع سے قائم نہیں تھا، وہ خود اب کائنات تو شروع سے قائم ہے، انسانوں کا وجود تو شروع سے ہے، بہت پہلے سے ہے، حضرت عیسیٰ سے پہلے سے ہے۔ تو جس کا وجود بھی بعد میں آیا، جس کا وجود ماں کے رحم میں شروع ہوا، اور جو جس کو موت بھی آئی ہے، تو تم اس کو تم الہ کیسے بناتے ہو؟ یہ ایک طرح سے عیسائیوں کے خلاف دلیل بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات کا ذکر کیا گیا، ورنہ اللہ کی صفات تو بہت ساری ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں یونیک ہے، کوئی اور اس صفت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو لیکن الحی اور القیوم کی صفت لا کے اللہ کی توحید بیان کر کے ایک طرح سے ایک تو عام میسج ہے عام انسانوں کے لیے سب کے، کہ جو ہمیشہ زندہ ہے، جو ہمیشہ رہے گا اور سب کو قائم رکھ کے ہے کرنے والا ہے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ لیکن خاص طور سے عیسائیوں کے عقیدے کی نفی بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مزید صفت اگلی آیت میں آ رہی ہے، اللہ وہ ہے، هو الذی، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا جو ہے ضمیر ہے، ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پروناؤنس ہوتے ہیں۔ تو اب اس نزلہ کو ہوا سے ملائیں گے ہم، تو وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نزلہ، اس نے نازل کیا، علیہ کا آپ پر، الکتاب، کتاب کو یعنی قرآن کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور وہ قرآن کیسا ہے؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، سچ ثابت کرنے والا ہے، کس کو؟ لیما، واسطے اس کے، جو بینا یدیہ، جو اس سے پہلے نازل ہوئی، جو یعنی کہ تورات اور انجیل جو تھیں وہ قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو قرآن جو ہے وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا اس نے، التورات، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو بھی، اور اللہ ہی نے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا تھا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر میں الفاظ کو ذرا زیادہ ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو، کہ اگر آپ غور کریں یہاں ہے نزلہ، نون زا لام، نزلہ،
اللہ نے قرآن کو نازل کیا. یہاں پر ہے انزلہ، نازل کیا تورات اور انجیل. تو نزلہ اور انزلہ کی بناوٹ میں فرق تو واضح نظر آ رہا ہے آپ کو. تو اب اس میں کیا حکمت ہے، کیا معنی ہے، تو میں آپ کو اس کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے کہ نزلہ جو ہے عربی زبان میں الفاظ جو ہیں وہ روٹ ورڈ سے بنتے ہیں، میں بتا چکی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، اور موسٹلی روٹ ورڈز 3 ہوتے ہیں، اور روٹ ورڈ میں اصل معنی ہوتا ہے لفظ کا، لیکن ان روٹ ورڈز کو مختلف سانچوں میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سانچے کا ایک معنی جو ہے وہ سانچے سے آتا ہے اور ایک روٹ ورڈ سے آتا ہے. تو نزلہ اوپر سے نیچے آنا، یہ نزلہ میں معنی ہے. ٹھیک ہے، نون زا لام کے روٹ ورڈ میں کیا معنی ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. تو نون زا لام، یہاں بھی نون زا لام ہے روٹ ورڈ، اور یہاں بھی دونوں میں کیا ہے؟ اوپر سے نیچے نازل ہوئی، اتری. اب ان دونوں کے سانچے الگ ہے، تو سانچے کی وجہ سے اس کے میننگ میں تھوڑا سا فرق آیا. نزلہ میں میننگ ہوتی ہے کسی چیز کا، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے نزل القرآن، تو نزلہ میں بتدریج، آہستہ آہستہ نازل ہونا، یعنی ایک دم سے سارا نہیں آنا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آنا. ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں مناسب سمجھا کچھ آیات نازل فرمائی، اس طرح سے آہستہ آہستہ پورا قرآن کیا گیا تھا. مگر انزلہ جو ہے اس میں ایک ساتھ نازل ہو جانا. ٹھیک ہے، ایک وقت نازل ہو جانا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تورات جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی حالت میں لکھ کر دی گئی تھی. کہاں پر؟ کوہ طور پر ایک ساتھ نازل کر دی گئی تھی، تھوڑی تھوڑی کر کے وہی کر کے تورات نازل نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو نزلہ اور انزلہ میں یہ فرق ہے. اچھا، اب جو ہے ایک اور بات، نزلہ اعلی، نزلہ کے بعد علیہ کا 2 الفاظ ہیں، اعلی اور کا ضمیر ہے آپ پر، یعنی تجھ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تجھ پر نازل کی، نزلہ علیہ کا. تو اعلی اور کا 2 الفاظ ہیں. اعلی، جب نزلہ کے بعد اعلی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک اور معنی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایک ذمہ داری کے طور پر نازل کی آپ پر. ٹھیک ہے، نزلہ اعلی پر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا مفہوم آ جاتا ہے کہ قرآن کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا اور آپ کو ذمہ دار بنایا. کس چیز کا ذمہ دار بنایا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں اور ان آیات اور احکامات کو سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قرآن کو پڑھ کے سکھایا بلکہ ان کو پڑھ کے سنایا، بلکہ اس کی تفسیر کی، اس کو سکھایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا چاہ رہے ہیں آپ سے، ان کے احکامات کو کیسے ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر قرآن، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ نماز کیسے پڑھو. ٹھیک ہے، تو قرآن جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری کے طور پر دیا گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ذمہ داری کیا تھی کہ لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کے اندر جو بری جہالت ہے، لوگوں کے اندر جو برے اخلاق ہیں ان کو دور کرے اور ان کو بہترین بنا کے دے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن سے پہلے جو جہالت تھی لوگوں میں، ایک عرب صحرا میں رہنے والے جاہل لوگ تھے، کسی طرح سے ان کے اندر کوئی اچھے یعنی کہ اخلاق اور طور طریقے اور لوگوں کے حق ادا کرنا، ان طرح کی کسی چیز کی ان کے اندر تعلیم نہیں تھی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا، ان کی بری عادتوں کو ان کو دور کرنا سکھایا. تو جب نزلہ یا انزلہ اعلیٰ آئے بعد میں، تو اعلیٰ سے ذمہ داری آتی ہے. ٹھیک ہے،
تو نزلہ یا انزلہ کے بعد اگر اعلیٰ آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ذمہ داری کے طور پر، یعنی جس شخص پر، جس نبی پر نازل کیا اس کو ایک ذمہ داری بھی دی۔ اچھا، نزلہ انزلہ کے بعد الہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف جو نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب نزلہ الہ جب آتا ہے، جب نزلہ یا انزلہ کے بعد الہ آتا ہے تو وہ ایک عنایت ہوتی ہے، کسی کو کچھ دینا، کسی پر اتارنا کوئی چیز ایسا انعام کے طور پر، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب الہ کے ساتھ آئے گا تو میں اس پر مزید بات کروں گی۔ کے لیے یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ قرآن ایک ذمہ داری کے طور پر آہستہ آہستہ نازل فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ آپ اس کو لوگوں کو سکھائیں، اس سے آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، اس کو پڑھ کر سنائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ۔ الکتاب سے یہاں مطلب کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن کا ایک نام الکتاب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پر قرآن نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حق کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، لیکن حق کے ساتھ کا کیا مفہوم ہے؟ تو دیکھیں بالحق جو ہے نا، اس سے کیا معنی نکلتے ہیں کہ ایک تو چیز ہے ناحق، بے مقصد، ایک چیز ہے بالحق، مقصد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ایک معنی کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بے مقصد نہیں آیا، اس کے نزول کا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر حق کے ساتھ، حق کا مطلب سچائی ہوتا ہے، تو قرآن سچائی ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف سے سچی بات قرآن میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، یہ بالحق کا معنی ہے۔ پھر قرآن ایک سچے فرشتے کے ذریعے ایک سچے انسان کے دل پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انسانیت کی ہدایت کی عظیم مقصد کے ساتھ، یعنی کہ با مقصد نازل ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارا زندگی میں کیا مقصد ہے، تمہیں کس طریقے سے رہنا ہے، تمہارا انجام کیا ہے، یہ سب باتیں ہمیں کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے آیا ہے قرآن، ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہے۔ پھر قرآن میں ایسے دلائل اور برہان ہیں جو کہ انسان کی عقل اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میں قرآن کو چیلنج کرتا ہوں، میں قرآن کی ہر بات کا جواب دوں گا، تو وہ نہیں دے سکتا۔ قرآن میں ایسے دلائل ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتی ہے، انسان کی عقل اس کو ماننے کے لیے کہ نہیں یہ سچی بات ہے، انلیس کہ ظاہری بات ہے کہ انسان سمجھنے کے بعد سب کچھ سمجھ لے، اس کی عقل اس کو تسلیم کر لے، پھر وہ انکار کرے، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن قرآن جو ہے وہ واضح دلائل ہے اس کے اندر کہ وہ حق ہے، اس کو ماننے کے لیے انسان کی عقل خود مجبور ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن ایسے وقت میں نازل ہوا، یعنی قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، مطلب قرآن ایسے حالات میں نازل ہوا جبکہ ہر طرف گمراہی تھی، گمراہی پھیلی ہوئی تھی، انسانیت کو ہدایت کی روشنی کی سخت ضرورت تھی اس وقت۔ قرآن کو حق کے ساتھ، تو حق کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اس وقت آنا جب اس کی ضرورت ہو، کسی چیز کا ایسا ہونا جیسا اس کو ہونا چاہیے۔ تو حق کے ساتھ قرآن آیا، تو مطلب کیا ہوا کہ قرآن صحیح وقت پر آیا، جب واقعی ضرورت تھی دنیا میں ہدایت پھیلانے کی، اس وقت آیا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں انسان کی عقل جو ہے نا، شروع سے اگر ہم دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے، تو انسان جو تھا اس کی عقل، جو آج انسان عقل مند ہے، اتنا عقل اس کی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے آج دیکھیں، آج نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی ہمیں لگتا ہے وہ بہت ذہین ہے، بچے کے اندر ذہانت ہے، اس کے اندر سمجھ ہے، لیکن پہلے آہستہ آہستہ انسان اس حالت میں پہنچا ہے۔ اب انسان کی عقل جو شروع میں تھی
آج جو عقل ہے انسان کے اندر ارتقا ہوا ہے، جو ترقی ہوئی ہے انسان کی عقل میں مجموعی طور پر، وہ پہلے زمانے کی عقل سے بہت زیادہ ہے۔ تو جب عقل بہت نہیں ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات دیے تھے تاکہ معجزات سے انسان چونک جائے اور وہ حق کی طرف وہ انبیاء کی بات کو مان لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے گئے تھے، کیونکہ جب انسان بہت عقل مند نہیں ہوتا تو اس کو کوئی سی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو متوجہ کر لے، ٹھیک ہے، حیران کر دے اس کو۔ تو معجزات سے اللہ نے انبیاء کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے اس وقت تک انسان کی عقل اتنی ترقی کر چکی تھی کہ اللہ نے ایسے معجزات کم دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے کہ لاٹھی ہے اور ہاتھ ہے، چمکتا ہوا ہاتھ ہے، یا بیمار کو ہاتھ لگا کے شفا کر دینا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن تھا۔ تو گویا انسان کی عقل اتنی ترقی کر چکی تھی کہ اس وقت قرآن کے طرف متوجہ ہو کے انسان چونک سکتا تھا کہ ارے یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، انسان کی بنی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ حق کے ساتھ آیا کا مطلب کیا ہوا؟ ایک کہ قرآن اس وقت نازل ہوا جب انسان کی عقل اتنی ترقی کر چکی تھی کہ وہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکے، اللہ کی کتاب سے صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ سارے نزل القرآن نزل علیک الکتاب بالحق کے یہ معنی ہے کہ اللہ نے تم پر آہستہ آہستہ کر کے یہ قرآن ذمہ داری کے ساتھ نازل کیا تاکہ تم اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنو، اور یہ کتاب اس حالات میں دی تم کو، اور ایسی کتاب دی کہ جو حق کو واضح کر دے گی اور لوگوں کی عقل اس کو تسلیم کر لے گی۔ اب یعنی کہ آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے بعد جو منع کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو حق سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ پھر قرآن کی ایک اور صفت مصدقاً، قرآن تصدیق کرتی ہے، لیما واسطے اس کے جو اس سے پہلے کی کتابوں، یعنی قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ تو کیسے کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، تورات اور انجیل میں جو باتیں قرآن کے نزول کے وقت بھی سچی تھیں، ٹھیک ہے، اور جن کی تبدیل اور تحریف نہیں کیا گیا تھا، وہ سب اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یعنی قرآن ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں کچھ باتیں آئی ہیں جو کہ تورات اور انجیل میں آج بھی موجود ہیں وہ باتیں، تو گویا قرآن میں وہ باتیں دوبارہ آ گئی تو قرآن نے گویا کہ تصدیق کر دی کہ ہاں یہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، تورات میں بھی انجیل میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک مطلب کہ قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، مطلب جو باتیں ابھی تک بدلی نہیں گئی تورات اور انجیل میں، وہ اللہ نے قرآن میں بتا دی گئی کہ ہاں یہ باتیں واقعی اللہ کی طرف سے تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو باتیں حق تھی ان کی تصدیق ہو گئی قرآن میں، تو جو باتیں انہوں نے اپنی طرف سے داخل کی تھی تورات اور انجیل میں، پھر وہ واضح ہو جاتی ہے کہ تو پھر باقی چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے داخل کی تھی تورات اور انجیل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہود اور نصارہ کے تاریخی واقعات جو ہیں اس میں بھی یہود اور نصارہ نے تبدیلیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے انبیاء کے حالات میں بھی جو ان کی کتابوں میں انہوں نے لکھے ہیں اس میں بھی بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ انہوں نے اپنے جو بھی انبیاء تھے ان کے بارے میں بڑی ایسی باتیں لکھی ہیں جو کہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہوتی ہیں، تو قرآن نے ان باتوں کا آ کے ہمیں تصدیق کر دی، جو باتیں صحیح تھی انبیاء کے بارے میں وہ بتا دی ہمیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے مثال کے طور پر کہ قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کا کلمہ تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، کن فیکون، آپ سب نے سنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بات ہو جاتی ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا کلمہ تھے، گویا اللہ نے کن کہہ کر ان کو ہی تخلیق کی تھی، جبکہ باقی جو لوگ ہیں، جو ہم سب کی پیدائش ماں کے رحم میں ہوتی ہے، ماں باپ کے نطفے کے ملنے سے ہوتی ہے، عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو گویا قرآن نے اسی بات پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا کہ کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، تو انہوں نے اس کو بیٹا بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، وہ اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ کہ قرآن کے بارے میں ان کی کتابوں میں پیشین گوئیاں تھی، ٹھیک ہے، تورات و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں پیشین گوئیاں تھی، تو قرآن کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی ان کی پیشین گوئیوں کی تصدیق ہو گئی۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کے آنے کے بعد یہود و نصارہ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اس پر ایمان نہ لائے، وہ جان گئے، ان کے لیے پوری دلائل آ گئے۔ اتنا ٹکڑا جو ہم نے پڑھا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے ٹکڑے میں مکمل وضاحت کر دی کہ قرآن حق ہے، اور قرآن کو پہچاننا یہود اور نصارہ کے لیے ان میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، چونکہ مینلی یہاں پر عیسائیوں سے خطاب تھا، عیسائیوں کے کو جواب دیا جا رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ عام انسانوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اللہ کی پچھلی کتابوں میں بھی اللہ نے، اللہ کی یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اب یہ آخری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جو کہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تورات اور انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، یہ جو ہے، ٹھیک ہے، وَأَنزَلَ، اور جیسے میں نے بتایا کہ انزلہ کا مطلب ہے ایک ساتھ نازل کر دیا، تو تورات اور انجیل ایک ساتھ نازل ہوئی، سے مطلب ان میں تھوڑی تھوڑی کر کے وحی نہیں آئی تھی، بلکہ تورات پوری دے دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور انجیل جو تھی وہ الگ سے کوئی نئی بات لے کر نہیں آئی تھی، وہ صرف تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوئی نیا ریلیجن لے کے نہیں آئے تھے، وہ صرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد لمبا عرصہ ہو گیا، اور جب بنی اسرائیل گمراہی کی طرف چلے گئے تو، اور انہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر دی، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اس لیے دی کہ وہ تورات میں جو غلط چیزیں بدل دی گئی تھی اس کو صحیح کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قبل، من قبل، اب من سے، قبل پہلے، تو یہاں پر تھوڑا سا کچھ چیز بات محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں من قبل کا مطلب ہے اس سے پہلے، یعنی جس سے پہلے یہاں پر اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا من قبل قرآن اور من قبل کتاب، ٹھیک ہے، مگر یہاں پر اللہ نے صرف من قبل کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو من قبل یہاں پر جو کچھ آگے آنا تھا اس کو اللہ نے محذوف کر دیا، یعنی چھپا دیا، تو اس سے معنی میں وسعت آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ، میں اس آیت کو پڑھتی ہوں، پھر اس من قبلوں کو ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدن، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وانزل، اور اس نے نازل کیا، الفرقان، اس نے فرقان نازل کیا۔ اب اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا حق کے ساتھ، جو کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اللہ ہی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی تھی اس سے پہلے، یعنی کہ اب ہم یہاں پر دیکھیں من قبل، اس سے پہلے، تو ایک معنی ہم کیا لے سکتے ہیں، جسے میں نے بتایا کہ یہاں پر ایک لفظ ہونا چاہیے تھا، من قبل قرآن، قرآن سے پہلے یہ کتابیں تورات اور انجیل ہدایت تھی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے،
مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ ذکر نہیں کیا کہ کس سے پہلے. چھپانے کا کیا فائدہ تھا کہ اب تم خود معنی نکالو. ٹھیک ہے، اب معنی کے 3 معنی ایک کے بجائے دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ یہاں فرما دیتے کہ من قبل قرآن تو پھر ایک ہی معنی ہوتا کہ قرآن سے پہلے تورات اور انجیل ہدایت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا لفظ لکھا نہیں تو پھر علماء نے 3 معنی نکالے. نمبر 1، قرآن کے نزول سے پہلے تورات اور انجیل ہدایت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے. نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے تورات اور انجیل جو تھے وہ جو کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے تو اس کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کر سکتے تھے. اب قرآن چونکہ آ گیا، اب وہ قرآن فائنل کتاب ہے، تو اب من قبل یعنی پہلے تو تھی یہ چیزیں ہدایت کا ذریعہ، لیکن اب ہم ہدایت کس سے حاصل کریں گے؟ قرآن سے. پھر تیسرا معنی علماء نے یہ کیا کہ تورات اور انجیل انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی من قبل، اس سے پہلے کہ اس کے اندر تبدیلیاں کر دی لوگوں نے، اس کے مضامین کو بدل دیا، قرآن کے اصل آیات کو بدل دیا. اس سے پہلے یہ کتابیں ہدایت کا ذریعہ تھی، مگر چونکہ اب ان کو بدل دیا گیا ہے تو اب وہ ہدایت کے ذریعہ نہیں رہی، کیونکہ انسانوں کے لیے اب کہنا مشکل ہے کہ کون سی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور کون سی بات لوگوں نے اس میں ڈالی ہے. تو من قبلوں کے 3 معنی لیے گئے. ٹھیک ہے، کہ یا تو تورات اور انجیل قرآن کے نزول سے پہلے ہدایت کا ذریعہ تھی، تورات اور انجیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ہدایت کا ذریعہ تھی، یا تورات اور انجیل آپ ان کے اندر جو لوگوں نے تبدیلیاں کر دی اس سے پہلے ہدایت کا ذریعہ تھی، مگر اب ان کی اصل حالت نہیں رہی ہے تو اب اس سے ہدایت نہیں حاصل کی جا سکتی، اب صرف قرآن سے ہدایت لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ ہی نے فرقان نازل کیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر غور کرتے ہیں کہ فرقان کیا ہے. فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والی. ٹھیک ہے، فرقان فرق کرنے والی، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی. ٹھیک ہے، فرقان کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی دلیل جس سے حق اور باطل پہچانا جائے، ہدایت اور گمراہی پہچانی جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے قرآن کہا تھا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، لیکن چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تورات اور انجیل بھی اللہ ہی نے نازل کی تھی، لیکن اب جو ہے چونکہ تورات اور انجیل جو ہے وہ اس قابل نہیں رہی کہ لوگ اس سے ہدایت لے، تو اب اللہ نے قرآن کو فرقان بنا کر نازل کیا. یعنی قرآن جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ کیا چیز اللہ کی طرف سے ہے، کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیتا ہے کہ انسانوں کو کون سا طریقے پہ چلنا ہے اور کون سا طریقے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہدایت قرآن ہی کو فرقان کا نام دیا گیا، اور فرقان قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن کے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے کئی نام ہیں، تو قرآن کا یہاں پر 3 نام تو ہمیں پتہ چل گئے. ایک تو قرآن خود ہمیں پتہ ہے آلریڈی، پھر الکتاب اور الفرقان یہ بھی قرآن کے ناموں میں سے ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اور قرآن واضح ہے، جس کو پیش کیا جاتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود جو انکار کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں انکار کرتے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ اگر اس فرقان جو کہ واضح دلائل کے والی کتاب ہے، جو بالکل روشن کتاب ہے، جس کو پڑھتے ہی اگر انسان سچے دل سے پڑھتا ہے، قلب سلیم انسان رکھتا ہے، تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اب اس کے بعد جو انکار کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کو شک ہے، بلکہ وہ اس لیے انکار کرتا ہے کہ اس کو قرآن
قرآن کو ماننا نہیں ہے، وہ قرآن اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی من مانی کی زندگی زندہ رہنا چاہتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید، عذاب ہے سخت، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ، اللہ تعالی عزیز، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، ذو انتقام، مگر وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ دیکھیں اللہ کی جب بھی کسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کچھ آتی ہیں تو اس آیت کے مفہوم سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عزیز، زبردست، اللہ زبردست ہے، یعنی کہ اللہ غلبے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے جو چاہے وہ جس کے ساتھ جو معاملہ چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ وسیع ہے، وہ اپنے کاموں میں دیکھیں اللہ نے اللہ عزیز ہے، لیکن اللہ ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کو مہلت دی ہوئی ہے، کوئی اللہ کے صاف صاف نافرمانی کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ مجھے نہیں پکڑ رہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے پکڑنا ہے، میں اپنی منمانی سے رہ رہا ہوں اور مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ غالب ہے، اللہ ہر چیز پر محیط ہے، اپنا احاطہ کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ذو انتقام بھی ہے اللہ، کہ وہ بدلہ لینے والا بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ ٹھیک ہے اب کوئی بات نہیں، کوئی نافرمانی سے زندہ رہتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے گا، ایسے بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ عادل والا ہے۔ اللہ کا عدل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھا رہتا ہے اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ دے، اور جو برا رہتا ہے وہ اس کی برائی کا اسے بدلہ دے۔ ذو انتقام کی صفات ہمیں بتاتی ہے، اور خاص طور سے چونکہ یہاں پر یہ آیات عیسائیوں کے علماء کو سنائی جا رہی تھی ان دا بگننگ میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاس آئے تھے، تو ایک طرح سے ان کے لیے وارننگ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا، تم ایک صاف واضح حکم آ جانے کے بعد، قرآن اور رسول آ جانے کے بعد تم اپنی جھوٹ پر گھڑے ہوئے ہو، جھوٹ تم نے گھڑے اس پر تم جمے ہوئے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تم پر یا تو کمزور ہے کہ اللہ تمہیں احاطہ نہیں کر سکے گا، یا یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہارا انتقام نہیں لے گا، تم کو سزا نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جتنی چاہے ڈھیل دے دے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید اس عزیز کی وضاحت کیسے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، نہیں ہے پوشیدہ اس سے، نہیں ہے چھپا ہوا اس سے، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السماء نہ آسمان میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اتنا زبردست ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ زمین آسمان کی اللہ کی عزت، اللہ کی بڑائی اتنی، اللہ کی عظمت اتنی ہے، اللہ کا احاطہ اتنا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹ چھپاتے ہو، کہ جان بوجھ کر، سارا حق جان کر، سمجھ کر بھی اگر تم قبول نہیں کرتے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ تم اپنے دل میں کیا چھپائے ہوئے ہو۔ اللہ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ پھر اللہ نے ایک ایسی دلیل دی جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ دیکھیں ہر انسان پیدائش کے مرحلے سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ هو الذی، وہ ذات، وہ اللہ وہ ذات ہے، اس کا قدرت کیسی ہے، یصورکم، وہ تو صورتیں بناتا ہے، تمہاری شکل و صورت بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، تمہاری ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ تمہاری شکل بناتا ہے، صورت بناتا ہے، تمہاری پوری ساخت کرتا ہے، کیفا، کیسا، جیسا بھی، یشا، وہ چاہتا ہے۔ کسی کو اس پر اختیار نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا ایسا پیدا ہو یا میری بیٹی ایسی پیدا ہو، ورنہ تو ہر انسان اپنے کامل بچہ، خوبصورت بچہ لے کر پیدا ہو۔
نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسی شکل چاہتا ہے اللہ بناتا ہے. تمہارے ہاتھ پیر، تمہاری ہر چیز جو صحیح سلامت اگر اللہ چاہے تو بنائے، اللہ نہ چاہے تو بچہ پھر ناقص پیدا ہوتا ہے. تو اب یہ ایسی دلیل ہے کہ اس پر تو ہر انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہو نہیں میں تو میرا تو پورا اختیار میرے شروع سے مجھ پر ہے، میں تو جو چاہا وہ کیا ہے. نہیں، ماں کے رحم میں تم بھی ایسے ہی بے بس تھے، تم کو اللہ نے بنایا ہے. تو پھر تم آج دنیا میں اگر تم بڑے ہو گئے، تم اختیار آ گیا تمہیں، تو تم اللہ کی بڑائی کو مت بھولو کہ چونکہ یاد دلایا اللہ نے کہ تمہیں ماں کے رحم میں اللہ ہی نے بنایا تھا جیسے اللہ نے چاہا تھا. پھر اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ کو تم اپنا الہ بناتے ہو، تو وہ تو خود ماں کے رحم سے تخلیق کے مراحل سے گزرا ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے. جیسا چاہا اللہ نے بنا لیا، تو تم اس کو کیسے الہ بناتے ہو؟ ٹھیک ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ الا مگر وہ العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے. ایک بار پھر جو لوگ انکار کرتے ہیں، ضد سے مانتے نہیں ہیں، ان کو پھر سے سمجھایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ زبردست ہے، غالب ہے. اسی نے تمہیں ماں کے رحم میں بنایا تھا اور وہ تم پر مکمل اختیار رکھتا ہے. ہاں، اگر تم کو فوراً نہیں پکڑتا تو کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اس کے فیصلے حکمت پر ہے. اس نے جب تک تم کو مہلت دی ہے، جس حد تک مہلت دی ہے، تم اپنی منمانی کرتے رہو گے، مگر یہ نہ سمجھو کہ تم کو اللہ پکڑے گا نہیں. اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ مجرموں کو پکڑے، اور اللہ نے اس دنیا کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے. تو وہ یہ نہ سمجھے کوئی بھی کہ اللہ عدل نہیں کرے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ عدل کرے اور ظالموں کو اور انکاریوں کو، نافرمانوں کو سزا دے، اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کو نعمتیں اور رحمتوں سے نوازے. تو انشاءاللہ یہ ہماری آیت پوری ہوئی، آج کا سبق پورا ہوا. اور بیسیکلی خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتا دیا، قرآن کے نزول کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقصد سے پیدا کیا ہے، مقصد سے نازل کیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ذمہ داری دے کر اس کو نازل کیا کہ وہ ہمیں سکھائے، ہم کو پڑھ کر سنائے، ہمیں سکھائے، ہمیں اس پر عمل کرے، ہمارا تزکیہ ہو. تو یہ قیامت تک قرآن کا مقصد ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے. اور یہی حکم اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی دیا، یہی تمام مسلمانوں کو دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے شروع سے بندوں کو پیدا کر کے بالکل ایسے کھیلنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بے مقصد اس زندگی کو نہیں پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے رہنمائی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا رہا ہے شروع سے. لیکن اب جو انسان واضح دلائل کے بعد بھی، اب فرقان قرآن ایسا واضح دلائل کے ساتھ نازل ہوا ہے کہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو اپنی منمانی سے زندگی گزارتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمارا اختیار ہے، ہم جو چاہے کریں، تو ایسے لوگوں سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ زبردست ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تمہاری کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. تم چاہے لوگوں کو دھوکہ دو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہاں، البتہ وہ اسی نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے جیسا چاہا، اور وہی تم کو موت بھی دے گا، اور وہ حکیم ہے. ٹھیک ہے، اس نے مہلت دی ہے اس کی حکمت سے. جب تمہارا وقت مکمل ہوگا، جب تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی تمہارے غلط رویے کی. اور جنہوں نے اچھا کیا ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جب چاہے گا ان کو اتنی نعمتوں سے نوازے گا. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو قبول کرنے والا بنائے، اور اس قرآن کو جو اللہ نے اتنے اہتمام سے ہمیں دیا ہے ہدایت کے لیے، ہم اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں، اسے مقصد کو سمجھیں انشاءاللہ.